پھر ایسا نہ سمجھیے کہ دنیا میں اس ولایت اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ دنیا میں بھی اس ولایت اہل بیت اطہار کا فائدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان محسوس نہیں کر پاتا. یہ ولایت دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان صحیح انداز سے اس ولایت سے توسل کرے اور متمسک رہے. لیکن اس ولایت سے اگر ہمیں واقعی طور کے اوپر بقیہ سے زیادہ کچھ لینا ہے تو بقیہ سے زیادہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھیں. زیادہ خدمت کریں امیر المؤمنین کی, زیادہ امیر المؤمنین کی ولایت کے اثرات کو دنیا میں دیکھیں. آپ نے علامہ عبد الحسین امینی علیہ الرحمت والرضوان کا نام سنا ہوگا. بڑی جلیل القدر شخصیت. یہ کتاب الغدیر آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو علامہ امینی نے بڑی محنت کے ساتھ لکھا ہے. اس کتاب میں امیر المؤمنین سے متعلق وہ تمام چیزیں کہ جو غدیر کے بارے میں کہیں بھی تاریخ میں لکھی گئی ہیں, ان تمام چیزوں کا ذکر بڑے ہی اچھے انداز سے علامہ امینی نے کیا ہے. اور اس کتاب کی بنا پر آج تک تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جہنم کو چھوڑ کر جنت آباد کی ہے اس کتاب کی بنا پر. معمولی خدمت نہیں علامہ امینی کی. بڑا شہرا تھا ان کا اپنے زمانے میں. لوگ دور دور سے ملنے کے لیے آتے تھے. کون ہے یہ عبد الحسین امینی کہ جو امیر المؤمنین کی اتنی خدمت کرتا ہے. آپ کا ایک جملہ تھا کہ وہ انسان جو امیر المؤمنین کے مصائب کو سنتا ہے, درک کر لیتا ہے, اس کے لیے پھر پوری زندگی امیر المؤمنین کے قدموں سے وابستہ رہنے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہوتی. یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اگر امیر المؤمنین کے مصائب اور ساری مصیبتوں کو یاد کر کے زندگی بھر گریہ کروں تب حق نہیں ہوتا. بڑی محبت تھی آپ کو امیر المؤمنین سے. آپ شہدائی تھے امیر المؤمنین. نجف اشرف میں قیام ہے. سارے عراق ہی میں نہیں بلکہ آپ کے ہندوستان میں بڑی شہرت کی, ہر طرف چرچا تھا. علامہ عبد الحسین امینی ساری دنیا گئے تھے. ہر جگہ جہاں بھی گئے تھے آپ کی بڑی عزت, بڑی تجلیل ہوتی تھی. اور یہ بات غیروں کو بڑی بری لگتی تھی. امینی کو اتنی عزت. بغداد جو عراق کی کیپٹل ہے, آپ سنیں, اسی بغداد میں ایک رکھی گئی تھی اور اس کانفرنس میں سارے علماء, سارے مکتب فکر کے علماء, مثلا برادران اہل سنت کی 4 فقہ ہیں, حنفی, حنبلی, شافعی, مالکی, چاروں فرقوں کے ماننے والے بڑے بڑے علماء کو اس میں بلایا گیا تھا. حتیٰ بقیہ جتنے بھی فرقے عالم اسلام کے ہیں, چھوٹے بڑے سارے فرقوں کے علماء کو اس میں دعوت دی گئی تھی. لیکن علامہ امینی کو بھی نجف اشرف میں تھے, وہ سب دعوت دی گئی تھی کہ آپ بھی اس کانفرنس میں تشریف فرمائیں اور اس کانفرنس میں تشریف لائیں. شرارت. امیر المؤمنین کا جو نہ ہوا وہ امیر المؤمنین کے شیعوں کو کیا عزت دے گا؟ یہ تو بالکل فیکٹ ہے. جو جناب سیدہ کا نہ ہوا, جو امام حسین کا نہ ہوا, جو امیر المؤمنین کا چاہنے والا نہ بن پایا, وہ امیر المؤمنین کے عاشقوں اور امیر المؤمنین کے شیعوں کو کیا عزت دے پائے؟ ممکن نہیں. علامہ امینی جس موقع کے اوپر شرارت کی تھی, علامہ امینی جس موقع کے اوپر پہنچے, ان کو جو وقت دیا گیا تھا اس وقت میں علامہ امینی اس وقت تک اسٹیج پر جتنی کرسیاں تھی سب پر ہو چکی تھی. سب بڑے بڑے ان کے دگج بیٹھے, لمبی لمبی داڑھیاں, بڑی بڑی شخصیتیں ان کی سب بیٹھے. نیچے انہوں نے نظر دوڑائی, جتنی کرسیاں تھی ساری کرسیاں پر, کوئی ایک کرسی بھی خالی. کہاں بیٹھیں گے؟ ایسا جلیل القدر عالم میں تھی, ایک کلاس کا عالم میں تھی. کہاں تشریف فرما, کہاں بیٹھیں؟ اسٹیج پہ کوئی کرسی خالی نہیں, نیچے کوئی کرسی, کوئی جگہ خالی نہیں بچی, کہاں جائیں؟
انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ کے اوپر جگہ تھوڑی سی خالی بچی ہے, وہاں پہ کرسی تو نہیں ہے لیکن زمین ہے. انہوں نے اپنے دوش سے یہی عبا, یہ جو قبا کے اوپر سے سب سے اوپر علماء پہنتے ہیں, اس کو اپنے دوش سے اتارا, زمین پہ بچھایا اور اسی پر بیٹھ گئے. اے علی, میں اپنے لیے عزت نہیں چاہتا, یہاں پر میں امینی یا عبد الحسین بن کے نہیں آیا ہوں, میں آپ کے شیعوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے, ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر آئے. مولا, یہاں پر اگر توہین ہوگی تو میری نہیں, شیعہ قوم کی توہین, انسلٹ ہوگی تو میری نہیں, پوری شیعہ قوم کی جو آپ کی چاہنے والی ہے اس کی انسلٹ. مولا, میں یہ نہیں کہتا کہ عبد الحسین کو کرسی دلا دیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا آپ اپنے شیعہ کو عزت دلا دیجیے. علامہ عبد الحسین امینی زمین پہ بیٹھے ہیں, ابا بھی چاچا, ان خبیث منحوسوں کو ذرا بھی اثر نہیں. ایک عالم دین, پائے عالم دین, بزرگ عالم دین زمین پہ بیٹھا ہے, کسی کو احساس نہیں کہ اپنی کرسی چھوڑ کے کہے کہ آپ آ کے بیٹھ, کسی ایک کے بھی پیشانی کے اوپر شکن نہیں آئی. عبد الحسین امینی صاحب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک ایک بچہ, اچھا ظاہر ہے کہ کانفرنس ہے, دروازے بند ہیں, دروازوں کے باہر سیکورٹی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں, اس جگہ کے اوپر تو ایسا کچھ منظر ہونا سوائے اللہ کی تائید کے ممکن نہیں. ایک بچہ دوڑتا ہوا تیزی سے علامہ امینی کے پیچھے کا جو دروازہ تھا, جو علامہ امینی اسٹیج اور لوگوں کے بیچ میں جو جگہ تھوڑی تھی وہاں پر بیٹھ گئے تھے, وہ بچہ قریب کے دروازے کو کھول کے دوڑتا ہوا اندر آیا اور علامہ عبد الحسین امینی کے قریب آ کر بیٹھا نہیں, وہیں کھڑے ہوا, اور اس نے غور سے ان کو گھور کر دیکھا. اس کے پیچھے پیچھے اس کا باپ بھی وہاں پہ داخل. نہ جانے سیکورٹی گارڈ سے ان لوگوں نے کیا کہا ہوگا, کس طرح سے گفتگو ہوئی ہوگی, کیا اصرار کیا ہوگا, کس طرح سے اس نے پرمیشن دی ہوگی. وہ باپ بیٹے اندر آئے اور اس بیٹے نے جیسے ہی, غور سے دیکھ رہا علامہ امینی, جیسے ہی باپ اندر انٹر ہوئے, وہ علامہ امینی کی رہت کہ ہاذا الرجل. ترجمہ یہ ہوا کہ ہاں یہی وہ انسان. اس کا باپ قریب آ گیا. اچھا, اللہ آئے, بغداد غیروں کا شہر ہے, نہ جانے اس شہر میں لوگوں کے دماغ میں کیا بٹھا دیا گیا ہوگا شکل کے خلاف کہ یہ لڑکا آیا ہے میرے خلاف شکایت کر رہا, اور آپ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. کہا تو اس کانفرنس میں آئے تھے, جگہ نہیں ملی, کرسی نہیں ملی, زمین پہ بیٹھنا پڑا. اب ایک نئی مصیبت. آپ نے جب یہ سنا کہ ہاذا الرجل, یہی وہ انسان ہے, باپ قریب آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ سرکار, گزشتہ دفعہ میری وائف جب بیمار ہوئی تھی تو یہی بیٹا آیا تھا اور آپ نے کوئی دعا لکھ کر دی. اب علامہ امینی کو کچھ احساس, اچھا انہوں نے دعا نہیں لکھی, ان کو احساس ہوا کہ لگتا ہے کسی عالم نے جو میرے جیسا عمامہ پہنتا ہوگا, اور ظاہر ہے جس علاقے میں علماء کم ہوں اس علاقے میں, سب بغداد وغیرہ میں تو عمامہ پہن کے بہت کم عالم دکھائی دیتے ہیں. بغداد جیسے علاقے میں یہ سمجھا ہوگا کہ جس نے دعا لکھی تھی وہی عالم دین, یہ آج مل گئے ہیں. اس باپ نے کہا کہ میرا بیٹا آپ کو باہر سے دیکھ رہا تھا, پہچان گیا تھا, یہ دوڑ کے مجھ کو لے کے آیا ہے تاکہ آپ سے ملائے. آپ نے دعا لکھی تھی, آپ پھر میری وائف کے لیے دعا, شدید بیمار ہے اور مجھے پتا نہیں ہے کہ میں واپس جاؤں گا تو اس کو گھر میں زندہ پاؤں گا. اس کو ہوا کیا ہے, کیا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا, اس کے پاس کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جو نہ ہو, اور اب تقریباً وہ آخری سانس لے رہی ہے. ایک آخری امید آپ کی دعا سے بچی. علامہ امینی کیا کریں؟ علامہ امینی نے سر کو جھکایا, انہوں نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا, قلم تھا, لیکن عالم دین ہے تو جیب میں قلم کاغذ نہ ہوگا تو کیا ہوگا. انہوں نے جیب سے قلم کاغذ نکالا, انہوں نے اس پرچے کے اوپر کوئی دعا لکھی اور اس دعا کو لکھ کر اس باپ کے حوالے کیا, اس بیٹے کے, اور کہا اس کو پانی میں لے کے ڈال دو اور اس دعا کا پانی اس خاتون کو پلا دو, وہ شفا. اچھا, پھر علامہ امینی وہ دونوں چلے,
علامہ امینی پھر بیٹھے ہیں زمین کے اوپر. عجیب منظر ہے. جسے عظمتوں کی بلندی پر ہونا چاہیے وہ زمین پر بیٹھا ہے، اور جنہیں پسترین طبقے میں ہونا چاہیے وہ سب اہل بیت کے دشمن کرسیوں پر بیٹھے. بالکل وہی منظر جو سرکار امیر المؤمنین کا حق چھیننے کے بعد مدینہ طیبہ میں دکھائی دیا تھا. کل امیر المؤمنین کا حق چھین کر انہیں خانہ نشین کر دیا گیا اور ناحق والے منبر پر بیٹھ رہے تھے. آج امیر المؤمنین کے ایک شیعہ کو زمین پہ بٹھایا گیا اور خود ناحق والے کرسیوں پر بیٹھے. علامہ امینی نے پھر کہا کہ یا امیر المؤمنین، توسل کیا، یا امیر المؤمنین میں آپ سے التماس کرتا ہوں، ایک شیعہ کے طور پر، شیعہ ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ میری عزت بچا لیجیے. علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں توسل کر ہی رہا تھا کہ اچانک پھر وہی دروازہ کھلا اور پھر وہی باپ دوڑتا ہوا آیا. اور اب جب وہ اندر داخل ہوا تو سارا ہال، اچھا کانفرنس ہو رہی تھی، چھوٹا موٹا ہال نہیں تھا، سارا ہال جس میں کوئی اسپیچ دے رہا تھا، لوگ غور سے سن رہے تھے، وہ اسپیکر بھی خاموش، مجمع بھی بالکل خاموش بیٹھا. اس مرد نے اندر داخل ہو کر چیخ کر کہا کہ شیخ، تمہاری اس دعا نے میری زوجہ کو شفا دی ہے اور اب وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی ہے. شیخ، تمہارے ہاتھ میں تو پروردگار نے جناب عیسیٰ کا معجزہ رکھا ہے. شیخ، تمہارے ہاتھ میں تو پروردگار نے ولی اللہ کا اعجاز رکھا ہے. علامہ امینی نے کہا کہ نہیں، میرے ہاتھ میں کوئی برکت نہیں. دعا اہل بیت اطہار کی تھی، لکھا میں نے ان انگلیوں سے ہے جن انگلیوں سے امیر المؤمنین کے حق کے مطابق کتاب کو میں الغدیر لکھ رہا ہوں. جو خدمت کرتا ہے امیر المؤمنین کی، اس کی زبان، اس کے قلم، اس کی فکر، اس کے بیان میں اللہ برکت دیتا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا. بلندیوں پر بیٹھے، اب ظاہر ہے کہ اب تو کچھ نہ کچھ تو یہ بتانا ہے کہ ہم پہچان نہیں پائے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جن کے ہاتھ میں اتنا معجزہ ہے کہ دعا لکھ کر دے دی تو زندہ مردہ، مردہ زندہ ہو گیا، یا آخر ہے کون؟ بتایا گیا کہ یہ امینی ہیں، شیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں، عبد الحسین نام ہے، الغدیر کتاب لکھ رہے ہیں. بڑا جب ان کا نام سب نے سنا، اچھا ان کو تو بلاؤ. اب ظاہر ہے کہ جو نیچے کرسیوں والے تھے انہوں نے اپنی اپنی کرسیاں چھوڑنی شروع کی، اوپر جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے تھے انہوں نے اپنی اپنی کرسیاں چھوڑنی شروع کی، یہاں تک کہ جو صدر تھا کانفرنس کا، جو پریزیڈنٹ تھا، اس نے اپنی کرسی چھوڑی اور کرسی پر علامہ امینی کو بٹھا کر اس نے اعلان کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اب اس وقت سے آگے کانفرنس بڑھے گی میری پریزیڈنٹ شپ میں نہیں، بلکہ اب یہ امینی اس کے پریزیڈنٹ ہوں گے اور انہی کی صدارت میں یہ پوری کانفرنس آگے بڑھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ ہمارے درمیان کوئی ولی پروردگار ہے تو اس کی عزت اور احترام کو باقی رکھنا سارے مسلمانوں کا فرض ہے. آپ نے غور فرمایا، اگر امیر المؤمنین سے کوئی توسل کرتا ہے تو امیر المؤمنین اس کو اس کی صحیح جگہ عطا کرتا ہے.